نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل کلمہ کے اصول فرائض بتانے کی کوشش کی تھی۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آیا، کھایا پیا، کھیلا کودا، کاروبار کیا، دنیا کمائی اور چلا گیا؟ نہیں بھائی، یہ اس کے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے آنے کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا۔ جیسا کہ ہم کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے، حالانکہ یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں، دل دماغ پہ، زبان پہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے ہم سب نے۔ وہاں جا کر پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے؟ وہ معاملہ ہونا ہے کہ اگر دنیا میں ہم اللہ کے حکموں کی اتباع پیروی کرتے رہے، پیارے نبی رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے رہے، تو پھر وہاں کامیابی ملنی ہے، ورنہ وہاں کی ناکامی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں ہوا خسران المبین، سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اگر کسی کو جہنم میں پھینک دیا گیا تو وہ سب سے بڑی نقصان اور سب سے بڑی ناکامی ہے۔ وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو صحیح کر کے پڑھنا۔ ہم اکثر جو ہے پڑھ جاتے ہیں جلد بازی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ غلط ہے۔ اس کو ہر حرف کو صحیح حرف کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، ہر لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے کلمے کا پہلا فرض، پہلا اصول، کہ کلمے کو صحیح کر کے پڑھیں۔ اور اگر صحیح کر کے نہیں پڑھا، ایسے ہی پڑھتے رہے، غلط پڑھتے رہے، تو یہ کامیابی کی بجائے ناکامی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام ہم مسلمانوں کو پوری توجہ دینی چاہیے کہ اس کو صحیح کر کے پڑھیں۔ اور صحیح کر کے پڑھنا کیسا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں جو ہے ہر حرف جو ہے، ہر لفظ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ جب ہر لفظ واضح ہوگا تو پھر جو ہے یہ صحیح طرح پڑھنے کے مطابق ہو جائے گا۔ اور دوسرا میں نے اصول بتایا تھا، فرض بتایا تھا کہ سمجھ کے پڑھنا۔ سمجھ کے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے معنی اور مطالب کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہم کر رہے ہیں، اس پر ہم مرتے دم تک قائم رہیں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ سن لیجئے، اس کا ترجمہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کو سمجھ کے پڑھنا، یعنی کہ اس کے ترجمے کو اور اس کے مطلب کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس ترجمے کو اگر ہم ذہن میں رکھ کر اپنی پوری زندگی اس پر گزاریں گے تو پھر ہی ہمیں اگلے جہان میں کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم یہ کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم غیر کے آگے جھکتے بھی رہیں، بتوں کے آگے، درختوں کے آگے، قبروں کے آگے، تو پھر اس کا صحیح مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور آج کل تو ایک بہت ہی بڑی عجیب سی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ نمرود کے آگے لوگ جھکتے تھے تو اللہ بھی انہیں کافر کہتا تھا، نمرود کو بھی کافر کہتا تھا۔ فرعون کے آگے لوگ جھکتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہتا تھا، فرعون کو بھی کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ بڑے بڑے پیران عظام، ان کے آگے لوگ جھکتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ سجدہ اگر کسی کو جائز ہوتا تو ہمارے پیارے پیغمبر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو لیے جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے وہ بھی جائز نہیں رکھا۔ اس لیے ہم کلمہ گو مسلمانوں کو، جو پیارے نبی کے امتی ہیں، اس کلمے کے اندر جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں مرتے دم تک، پھر ہی ہماری کامیابی آخرت میں ہوگی۔ اور جو آخرت میں کامیابی ہے اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔